پاکستان کا امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھانے کا اہتمام اسلام آباد بن گیا بین الاقوامی سفارتکاری کا اہم ترین مقام۔ مشرق وسطی سمیت پوری دنیا میں امن کا پیغام۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات دوسرے روز میں داخل۔ ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پر لگ گئیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیون وٹکاف اور جیرڈ کوشنز پر مشتمل امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود ایران کے وفد میں اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کلیابوف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیون وٹکاف اور جیرڈ کوشنز ملاقات میں شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کے وفود کا مثبت اور تعمیری مذاکرات پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ وفد کی تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کو سراہا۔ کہا مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی اہم ملاقات ہوئی۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کلیابوف نے کی۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شرکت کو سراہا۔ کہا پاکستان خطے اور عالمی امن و استحکام کے لیے ثالثی کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان بامقصد نتائج کے حصول کے لیے مثبت پیش رفت میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے، جبکہ پاکستان اور ایران میں تعاون، علاقائی صورتحال اور امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران کے وفود کی اسلام آباد آمد۔ نور خان ایئر بیس آمد پر پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کلیابوف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی خصوصی طیارے پر پاکستان پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی اپنے خصوصی طیارے پر نور خان ایئر بیس پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کا تنازع کے پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ امریکی وفد خصوصی طیارے سے 32A میں پاکستان پہنچا۔ میری لینڈ سے اسلام آباد تک کا سفر 14 گھنٹے 20 منٹ میں طے ہوا۔ پیرس ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے اسٹاپ اوور بھی کیا۔ مشرقی وسطی کی فضائی حدود کو نظر انداز کرتے ہوئے آذربائیجان کے متبادل روٹ سے چترال سے پاکستان میں داخل ہوا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے فضا میں ہی استقبال کیا۔ C-32A میں امریکی خاتون اول، وزیر خارجہ اور ارکان کانگریس بھی سفر کرتے ہیں۔ عسکری طور پر امریکہ جیت چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایرانی قیادت کو ختم کر دیا، ایران کا کوریڈور اور میزائل سسٹم تباہ کر دیا۔ ہم نے ایران کو شکست دے دی ہے۔ اب نائل ہرمز میں بچھائی گئی مائنز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب نائل ہرمز میں 28 بارودی سرنگوں والی کشتیوں کو ڈبو دیا۔ اب نائل ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ سے معاہدہ فریقین اور دنیا کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ایران کے اول نائب صدر محمد رضا عارف بھی پر امید ہیں۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں ایرانی نائب صدر رضا عارف نے کہا اگر مذاکرات میں اسرائیل کے نمائندوں کا سامنا ہوا تو کسی معاہدے کا امکان نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں دفاعی اقدامات پہلے سے ہی زیادہ شدت کے ساتھ جاری رکھی جائیں گی، جس کے نتیجے میں دنیا کو مزید بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کا جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان سے پہلے سارے تشکر۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی جنگ ختم کرنے میں مدد کے لیے پاکستان بہترین میزبان ہے۔ ایسی جنگ جو ایرانی قوم اور تہذیب کے خلاف جرم ہے، اس نے خطے اور دنیا کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا امریکہ اچھے انداز میں میزبانی کی ثالثی کی کوششوں کا احترام کرتا ہے۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात का दो तरफा ताल्लुकात और मुकालमे की अहमियत पर जोर। इक़्तिसादी तरक्की और मुश्तरका मफादात के लिए सफारती रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम मौशी ताउन के लिए नागज़ीर है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमरीकी और ईरानी सहाफ़ियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात तारिर के गैर मुल्की सहाफ़ियों को फराहम सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू। कहा, सहाफ़ियों को एक ही छत तले तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 50 के करीब सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। चीन, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से सहाफ़ियों ने वीज़े की दरख्वास्तें दी हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दे दिया। मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया पर बयान में दुनिया में पाकिस्तान के नुमायां किरदार पर खुशी का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। कहती हैं, क़यादत ने पाकिस्तान का वक़ार और तशख़्ख़ुस बहाल किया है। पाकिस्तानियों में नया एतमाद और फ़ख्र पैदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरबुलंद हो रहा है। को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में किसी हक़वी मुआहदे तक पहुँचना फ़रक़ीन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। ईरान जंग ने साबित किया है मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की जंगबंदी, मुज़ाकरात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर ने इब्राहिम होमस की बहाली से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि खित्ते में देर पर अमन और सलामती के लिए जामे मुआहिदा ज़रूरी है। मैक्रोन का ईरानी सदर से भी रब्ता हुआ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी में कमी पर जोर दिया। ईरान इब्राहिम होमस में जहाज़ रानी की आज़ादी और सलामती को जल्द बहाल करे। खलीज फारस के खित्ते में पेचीदा सूरत हाल के हल के लिए मौका पैदा होता दिखाई दे रहा है। मुज़ाकरात हमारे पाकिस्तानी शराकतदारों की सालसी में इस्लामाबाद में हो रहे हैं। रूसी वज़ारत खारजा का मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बयान। कहा, बेशतर ममालिक इस अमल की हमायत कर रहे हैं और अपनी उम्मीदें मुज़ाकरात की कामयाबी से वाबस्ता किए हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ क़ुव्वतें क़याम अमन की जानिब पेशरफ्त में रुकावटें खड़ी कर रही हैं।